أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ حسد انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ یہ انسان کو ہر خیر سے محروم کرتا ہے۔ حسد انسان کو ہر خیر سے محروم کرتا ہے اور خواہی انسان کو طرف ہر خیر کو لٹا دیتا ہے۔ ابھی دونوں متبادل چیزیں ہیں۔ حسد انسان کو ہر خیر سے محروم کرتا ہے اور خواہی انسان کو ہر خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہود اور نصارہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ محض اسی لیے کہ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر زمان وہ ان میں کیوں نہیں پیدا ہوا۔ یہ اس کی چڑ ہے، ضد ہے، اور دوسری طرف وہ اتنی سودخور ہے، سودخور کہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمیں مل جائے، کسی کو ایک تین کبھی نہ مل جائے، سمیٹ لیتا ہے۔ اور ہماری حکومتیں اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی، اسی لیے ان کی کاسیلیسی کرتا ہے، اس کی بڑی تیز تلی چاٹتا ہے، اس کی تالیاں چاٹ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا سلطنت میں ان کے بھی کچھ حصہ ہے؟ اگر اس کو واقعی تھوڑی سی بھی اختیار مل جائے اس کائنات میں تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ یہ بھی کنزل ہی برابر، کنزلہ پچھلے کنزلہ یہ بات کنزلہ بجھاتے ہوئے نقیرہ۔ یہ نقیر دراصل یہ وہ نہیں ہوتا، یہ گٹلی کے درمیان تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، وہ آپ دیکھیں وہ ایک تار سا ہوتا ہے، اسی تار کے برابر بھی نہیں دیکھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اس کو فضل سے دیا؟ اس کا خیال ہے کہ بس ہمارے ہاں ہر وقت اقتدار چلے گا۔ شاید اقتداروں کی ترتیب بدل جائے، شاید اقتداروں کی ترتیب بدل جائے۔ جو وقت آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے جس طرح افغانستان میں اقتداروں کی ترتیب بدل گئی، مجیب آتا تھا، فلان آتا تھا، ڈینگ ایک آتا دوسرا آتا، اب اس کی کیا ہو گئی؟ ترتیب ہی بدل گئی۔ تو جب قوم بہت بگڑ جاتی ہے اور بہت بدخواہ ہو جاتی ہے، اور جب صاحب اقتدار بڑے ظالم ہو جاتے ہیں تو پھر اقتدار بدل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی جگہوں پر اور لوگ لاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے، چلتی رہتی ہے پہلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فضل سے اس کو دے دیا ہے
وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت. وہی بات ہے کہ جو دعا اس نے مانگی تھی اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ ایک امت پیدا کر دیں، امت مسلمہ. تو جب وہ آ گئی ترزمن خبر کی ترزمن یا کرے کوئی بنی اسماعیل ہے، کوئی بنی اسحاق ہے. تم تو وہی رہتے ہے سیخ پر کباب ڈالا جاتے تو کیا جل جاتے، تم کوئی جل بوجھ ہو جاتے ہو. اور یاد رکھو وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، وہ ہم نے ان کو بڑی بادشاہی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی بادشاہیاں دی، لیکن کاش مسلمان کیا ہوگا، افسوس مسلمان ان کی پیچھے چلنے پڑے. ساری دنیا مسلمانوں کی زیر سایہ تھی. اب ان کی حسد کا حال دیکھو. ایک بار یہاں ایک انگریز آیا، نہ انگریز نہیں، یہ عیسائی آیا. پاکستان کے اندر عیسائی ہے، اور وہ کوئی ایم تھا. اب میں تو بھول گیا، لیکن ہمارے ناظموں کے ساتھ آیا تھا. ناظم تھا یعنی جو یا پے ناظم ہوتا ہے یا کیا ہو، دوسری بھی ہوتے ہیں جو پوری ضلع کے ہوتے ہیں. لیکن کوئی یہ ناظم وغیرہ یہ پیوں کا وہ دوست تھا، وہ بھی اسی طرح تھا، آیا تھا. اسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے. ساتھ ہی جو محمد خان ہے، یہ تو خانقاہ ہے، سب ایک دوسری طرف گلی طرف ایک کمرہ ہے. اس میں اس وقت ہم ساتھی بیٹھتے تھے، توڑے ہوتے تھے اس وقت مجلس میں. پھر لوگ ساتھی آتے تھے، پہلے سے ترتیب ہے چل رہی ہے. تو وہ بھی آ گئے. ہمارے کوئی ساتھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی یہ ناظم یا پیر تھی کوئی تھے. بیٹھ گئے. مہمان کے تو جو بھی آئے آپ تو اس کی عزت کرو گے. تو باتوں میں ایک بات آ گئی. کبھی کبھی باتوں میں ہوتی ہے کہ وہ عیسائی وفادار ہے یا مسلمان وفادار، کوئی بات ایسی آ گئی. اب میں بھول گیا کہ اس پر جو میں نے بات کی تھی اس کو وہ مجھے یاد ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ عیسائی بہت بڑی بے وفا ہے، بے وفائی کا حد ہے. اب وہ بے وفا کس کے ساتھ ہے؟ بے وفا وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے. بے وفا وہ اپنے پیغمبر کی والدہ کے ساتھ ہے. پیغمبر یہ بے وفا اس کے ساتھ ہے جنہوں نے ان پر احسان کیا. یہ بہت ناشکر، ناقدر اور لوگ ہیں. تو بڑا سب آپ بتائیں کہ ہم نے کیا، کم از کم اپنے پیغمبر صاحب کے ساتھ ہم نے کیا بے وفائی کی، اور جو اس کے ساتھ کھڑا رہا اس کے ساتھ ہم نے کیا بے وفائی کی. تو اس کو میں نے کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے. بات بڑی طویل ہو گئی تھی اس کے ساتھ کہ تمام مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، محمد رسول اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، قرآن مجید آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ اسی قرآن مجید کی کیا بناتے ہو؟ کیا جو اس کی مخالفت کرتا ہے تم اس میں پیش ہوتے ہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تم اس میں پیش کیا ہوتے ہیں، بلکہ اس کو لوگوں کو ابھارتے ہیں. اس وقت وہ جو بات چلی تھی یہ سلمان رشدی کی بات تھی، اس کی وہ اب اس کو پناہ کون دے رہا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ دیکھو اپنے پیغمبر کے ساتھ بالکل بے وفا ہے. یہود کہتے ہیں، یہود
نہ یہود کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ ہم زبان پر وہ بات نہیں لا سکتے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ ہم زبانوں پر نہیں لا سکتے. وہ کہتی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، اور یہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. وہ اس کو اپنی بن باپ کہتا ہے، معجزہ نہیں کہتا، وہ دوسری بات کہتے ہیں جس کو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. اور ان کی والدہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ اس عورت کی طرف نسبت کرتی ہے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جیسا بازاری عورت ہو کسی ساتھ وہ معاملہ کر لیتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو معجزات دیے تھے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جادوگر تھا. ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو باپ جس کا ہوتا نہیں ہے، جہاں بھی چلا گیا وہاں چلا گیا. اور تمہارے پیغمبر نے خود کہا ہے، ساتھ نے خود ہمارا پیغمبر ہے، یعنی ہم ٹھیک ہے وہ اب اس کی منسوخ ہو چکا ہے لیکن ہے تو پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے خلاف باتیں کرو، آج جو کچھ کرو لیکن دنیا کا سردار آ جائے گا. سید المرسلین کے بارے میں کہتے ہیں دنیا ابھی موجود ہے. میں آپ کو کسی وقت انشاءاللہ کبھی طویل گفتگو ہوگی اس میں وہ آپ کو حوالے بتا دوں گا ان کا، کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور وہ اس قدر اس کی عزت والا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی نہیں ہوں. ابھی ان کے الفاظ ہے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. جب وہ آئے گا تو میری صفائی پیش کرے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سید المرسلین ہے، اور یہ اس کی تواضع تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور صفائی تھی، سچائی تھی، کیونکہ ہر پیغمبر سچا ہوتا ہے، وہ ٹھیک بات کہتا ہے. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ باتیں جو تمہارے خلاف ہو رہی تھی وہ قرآن مجید نے صفائی پیش کی کہ وہ اللہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ بن ماں والد کا بغیر پیدا کیا تھا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا پیدا کیا؟ بغیر باپ کی پیدا کیا. پہلی بات. دوسری بات، وہ جو جولی میں کیا باتیں کرتا تھا اس کا معجزہ تھا، اور وہ اللہ کا رسول تھا، اور وہ جو معجزات کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا. اللہ رب العالمین کی طرف نے اس کو معجزہ دیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، وہ کوئی شیطانی کام نہیں تھے، جادو نہیں تھا. وہ اب قرآن مجید جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو لاتا ہے اور اس کی معجزات کو بھی لاتا ہے اور اس کی والدہ کی صفائی کو بھی کہتا ہے. اتنا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اور رسول خود بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کیا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. قرآن بھی کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو کیا. تو بندگی تو بہت بڑا شرف ہے، تم اس کو خدا کا بیٹا بناتے ہو. اسے بھی اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، جادوگر نہیں ہے، اس کی والدہ پاکیزہ عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اپنے پیغمبر کے ساتھ کتنی وفاداری ہے؟ جو اس کے خلاف گالی کرتا ہے، جو اس کو اعوذ باللہ کیا وہ اس کو گویا ہم کہہ دیں کہ اس کا باپ بھی معلوم نہیں ہے، تم کون ہے، یہ گالی ہے ایک. وہ گالیاں دیتا ہے اور تم مانتے ہو کہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا. ابھی تک تم نے کیا یہاں کیا وہ کیا
ہم تو اس کی بھی قائل نہیں، ہم کہتے ہیں کہ سوری پر نہیں ہوا ہے، سوری پر نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہو، قرآن مجید کے خلاف کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف کرتے ہو، یہود کو گود میں بیٹھایا ہے، یہ تمہارے اپنے پیغمبر سے وفاداری ہے؟ بتاؤ، آپ بتاؤ، واقعی ہے بھی وفاداری؟ انتہائی بے وفا ہو تم۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن بعد میں وہ آدمی معلوم ہوتا کہ اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت تھی۔ اس نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے جو باتیں کی یقیناً ہمیں ہلا دیا، یہ بے وفائی ہمارے اندر ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ حسد یہ شیطان ہی کا کام ہے۔ پہلا حاسد دنیا میں شیطان تھا کہ اس نے محض اسی لیے کہ میں سینئر ہوں اور یہ کیا جونیئر ہے، کیا ہمارے بعد آیا ہے، ہمارے بعد آیا ہے اور یہ ہم سے اوپر ہو رہا ہے، کل کا آیا اور آج کہتے ہیں کہ اس کو تم اس کے لیے سلامی دے دو، یہ سلامی سے نہیں ہو سکتی، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ میں آگ سے بنا ہوں، وہی خاک سے بنا ہے، آگ میں شعلے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک آگ میں کوئی باغ نہیں لگا۔ باغ کہاں لگتے ہیں؟ باغ تو زمین میں لگتے ہیں، مٹی میں لگتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ہوا تھی، اس کے اندر آگ تھا، تو اس نے بھڑکا۔ یہ پہلا حاسد ہے۔ دوسرا حاسد حبیل و قبیل کیا ہے؟ قبیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ اس کا صدقہ کیوں قبول نہیں ہوا، میرا صدقہ کیوں قبول ہوا نہیں ہوا، اس کا کیوں قبول ہوا۔ یہ قبیل کے بیٹے وہ کیا ہے؟ یہ حاسدین۔ اب یہ دین میں بھی حسد کرے گا، یہ مجھے کیوں آگے بڑھ گیا دین میں، خدا خوار کا آپ بھی کوشش کرو، بڑھو۔ وہ کیوں مالدار ہوا میں؟ تو حاسد وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے۔ دو دوست ہوتے ہیں، وہ ایک فسٹ آتا ہے تو دوسرا دوست بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی اور فسٹ آتا کوئی بات نہیں، لیکن میرا ساتھی فسٹ نہ آتا۔ خدا مبارک کا چورک حاسد۔ تو حسد جو ہوتا ہے، یہ حسد جو کرتے ہیں، اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حاسد کی شر سے پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد۔ جب حسد پر اترتا ہے تو اس کے اندر خرخائی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا، بلکہ اپنے بھائی کا، اپنی پیر بھائی کا، اپنے مدرسی بھائی کا، اپنے استاد بھائی جو اپنے ایک مدرسے میں استاد ہوتے ہیں، اس کا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدخواہی کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک طرف یہ آدمی ہے، یہ منفی سوچ رکھتا ہے، اس کے اندر کسی کیا خیر پھیلے گا دنیا میں؟ اور دوسری طرف وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس طور سے اس کو خیر ملے، اس کو خیر ملے، اس کو خیر ملے، اس کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، پھر واقع بتاتے ہیں کہ نہیں واقعات بات ایسی ہے، جو واقع سچ ہو یا نہیں جھوٹ بولتے ہیں، اس کی طرف دفاع کرتا ہے۔ تو بدخواہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس کا ایک جگہ یہاں تھوڑا سا پٹا ہوا ہو تو اس کو پورا کپڑے کو کیا کرتے ہیں؟ پار دے کے دیکھو نور رمانڈ کی،
یہ بدخواہوں کا وہ کیا کارتوت ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم والحسد، حسد سے دور بھاگو، دور رہو، بچو، کیونکہ فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جس طرح تانور میں خشک لکڑیاں ڈال کر اس کو جلاتا ہے. بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئی لیکن حسد اس کو کیا کرے گا؟ جلا ڈال دے گا. انسان کو کفر کی حد تک پہنچاتا ہے، انکار کی حد تک پہنچاتا ہے. اللہ وہ انسان کے خیر پر نہیں چھوڑتا. اور حسد کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ جلتا ہے. یہی جلنا اس کو قیامت کے اندر کی آگ کی شکل میں آ جائے گا. دنیا میں ہی جلتا ہے، مجھے بڑھ رہا ہے خواہش سوچ ہوتا خپل کور کا واقع. میں ایک بار گیا تھا، ہمارا ایک دوست بیمار تھا اسپتال میں. اس وقت یہ قطر وغیرہ اتنی زیادہ اس میں نرغے میں نہیں آئے تھے، امریکہ وغیرہ کے. تو اس کی اسپتالیں بڑی خیرخواہی والے ہوتے تھے. اب پتہ ہے نہیں ہے، مفت دوائی، مفت علاج اور ناشتہ، 2 وقت کھانا، بہت زیادہ مریض کی بڑا خیال رکھتے تھے. تو ہمارا ایک ساتھی بیمار تھا، اس کے پاس میں ہفتے میں 1-2 بار جاتا تھا. تو جب میں نے وہ اس کے پاس میں نے دیکھا تھا کسی کے پاس سرخ چائے اور ایک رس صبح ناشتے میں اس کے پاس رکھا ہوا تھا. کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے پاس 2 انڈے اور پراٹھا وغیرہ یہ رکھی ہوئی ہوتی. کھانے کے وقت کسی کے پاس مرغی تھی اور کسی کو ڈرپ لگا ہوا ہے اور کسی کو وہ انجیکشن لگ رہے ہیں، وہ کسی پر چوریاں چلائی جا رہی ہیں، آپریشن ہو رہا ہے. مختلف قسم کے مریض ہوتے ہیں. تو کوئی مریض بھی ایک دوسرے مریض کے ساتھ حسد نہیں کرتا تھا کہ یار دیکھو اس کو پراٹھے مل رہے ہیں، مجھے کیا مل رہا ہے؟ سرخ چائے مل رہا ہے. اس کو 2 انڈے مل رہے ہیں اور مجھے سرخ چائے مل رہا ہے. اس کو ٹوٹا گوشت مل رہا ہے، مجھے دودھ کے ساتھ کھانا دے رہا ہے. کوئی بھی حسد نہیں کرتا. ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا تھا، ہر مریض، کہ ڈاکٹر میرا علاج کر رہا ہے. جو چیز میرے صحت کے لیے مفید ہے، میری جان کے لیے مفید ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، اور جو مجھے نقصان دہ ہے وہ نہیں کھلاتا. اس طرح جو معاملہ مجھ سے کرتا ہے، مجھے انجیکشن لگاتا ہے، اسی کو میٹھا شربت پلاتا ہے، تو اس کے لیے میٹھی شربت صحیح ہے اور میرے لیے کیا ہے؟ یہ کڑوی دوائی صحیح ہے. مزہ اس کو نہیں دیتا، یہ اس طرح علاج تھا کونین تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہے، یہ اس کا علاج ہے. اگر آپ اپنے رب کو ڈاکٹر تو کیا علاج کرے گا تمہارا؟ اللہ تعالی کو آپ حکیم مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا رب مانتے ہو، اپنا مالک مانتے ہو، اور اس دنیا کو تربیت گاہ مانتے ہو، تو پھر حسد کے لیے تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے. تو آدمی اتنا کہیں کہ ہمارے لیے یہ مفید ہے، شاید مجھے زیادہ ملے، میں بغاوت پر آ جاؤں، میں تکبر کروں، میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے، ہماری پوری وہ
دنیا بھی چلی گئی، دنیا تو ویسے جانا ہے، جب آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا رکھا کہ تاکہ گزارا بھی ہو سکے اور کیا ہو، اسی کو دیا، اس کو آزمائش کرتا ہے، شاید اس کو پرسانا چاہتا ہو۔ کبھی کبھی بلی دیکھتی ہے کہ میں گھر کے یا اگر سانپ وانپ کو دیکھتا ہوں، میں اس کے مقابلہ کرتا ہوں، چوہو اس کے کپڑے کھاتے ہیں، میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، اس کو کپڑوں کو کیا اس چوہی کو میں مارتی ہوں، اس کو وہ پکڑ لیتی ہوں، اور یہ اس کے لیے اس نے پنجرے میں اس کے لیے وہ دیسی گھی میں کیا لیا بھون لیا ہے گوشت کو، اس کے اندر وہ جس کی بہترین غذا ہے ٹماٹر یا پیاز وغیرہ وہ سارے اس کے اندر رکھے ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مالک بھی عجیب آدمی ہے کہ یہ ہماری خدمات اور کئی اس چوہے کی خدمات، لیکن اس کے لیے بڑی چیزیں موجود ہیں، ہماری کوئی چیز موجود نہیں، ہمیں ادھر ادھر بھاگتے بھوگتے ہیں، کبھی چوری چھپی کوئی چیز کیا لی اس کو تو خود ڈالی ہے اس کو، لیکن اس کو کیا پتہ ہے کہ جب یہ چوہا آئے گا، جب اس میں پھنس جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کو پھر وہ زندہ پکڑ کر کے خوب پٹائی اس کو کرے گا۔ تو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کو بادشاہی ملتی ہے، شاید اس کو وہ استدراج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری اس پر حجت قائم کرتے کہ فلان وقت آپ تم کو بادشاہی ملی، پھر ملی، آپ نے کیا کیا، پوری حجت قائم کر کے اس کے بعد اس کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، جس آپ چوہی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہے تو استدراج بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہو، اقتدار کو تمہارے اندر برداشت نہ ہو۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی جذباتی کو بادشاہی مل جائے تو سب کا قدر کرو، سمندر میں ڈال دو، ہوتا ہے، مخلص ہوگا، لیکن مخلص کہتے ہیں کہ سب کو سمندر میں ڈال دو، غصے میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے، اس کو کتنا رزق ملنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو سونے کی محلات بنائے تو کیا وہ ہے، لیکن کیا آپ اگر سب کے لیے سونے کا ایک محل ہوتا، تم اس میں رہتے تو تمہاری صحیح کیا ہوتی؟ تم کوئی مشقت کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھو، بیربل کی لاٹ بن جاؤ گے، نہیں وہ اکبر بادشاہ کی لاٹ بھی رکھی تھی، وہی لاٹ بن جاؤ گے۔ تو آدمی اگر اس بات کو سوچے کہ میں احکم الحاکمین کا بندہ ہوں، میرا رب ہے، وہ جس حال میں مجھے رکھی اس میں میری بہتری ہے، اور دوسری کے لیے وہ کیا کریں، وہ نیت خراب نہ کرے، تو یہ آدمی بڑھتا جائے گا، اور جو حاسد ہے وہ خود موم بتی کی طرح جلتا جائے گا۔ تو ہمیشہ حسد سے بچو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے بچیں؟ اب سوال ہے کیا کریں؟ ہمارے اندر حسد بیماری تو ہے، یہ انسان کمزور ہے۔ حسد نقصان اس وقت کرتے ہیں کہ اذا حسد، کیا من شر حاسد اذا حسد، جو حسد پر اتر آتا ہے۔ حسد پر اترنا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ تکوا کوتے ہیں، کوئی ہے مکہ نہ بل سڑی پولار کے چرستا بری کو ہے پوغالا دار، دوسرے کے لیے کوہ کیا کنویں میں وہ راستے میں کنواں مت کھودو کہ اس میں وہ گر جائے گا، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس میں گر جاؤ اسی کنویں میں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بادشاہ، ہمارے یہ وزیر اعظم وغیرہ، یہ ہماری حکومت و حکمران ایک قانون بناتے ہیں، وہ اپنے لیے بناتے ہیں کہ میں اس کے لیے محفوظ رہوں تو اس میں اس کو گرا دوں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس قانون کی گرداب میں خود آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔
وہ اس نے اپنے بچانے کے لیے دوسری کو پنسانے کے لیے کیا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ تو بنا اس نے پنس کون گیا؟ یہ خود اس میں پنس گیا. کوہ مکہ نہ بر سڑی پولار کے چرستہ بدھے کوہ پڑا لڑاس. رحمان و بڑا زبردست آدمی وہ کہتے ہیں کر گلو کچی سیمہ دے گلزار سی اغزی مکر پخبو کی بدے خار سی کوہ مکہ نہ بل سڑی پولار کے چرستہ بدھے کوہ پڑا لڑار سی. کہو کہ باغ کو باغ بناؤ، خیر خواہ بن جاؤ تو آپ باغوں میں رہو گے، تمہارا دل باغ ہو جائے گا. آپ کانٹی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اندر پھنس جاتے ہیں. یہ گناہ ہے، یہ بدخواہیاں ہیں، یہ خود تمہارے کان پر وہ پھنس جاتے ہیں. تو ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ حسد کی جو بربادیاں ہیں ان کو سامنے لاؤ، اور خیرخواہی کے جو فوائد ہیں اس کو سامنے لاؤ. یہ ایک بات ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا رب العالمین، انسان ہوں میں، کمزور ہوں، میرے اندر حسد ہے، میں کسی کو جلتا ہوں، لوگوں سے جلنا چاہتے ہو، اسی حسد ہے جلنا. اگر جلتے نہیں ہو تو آپ کیا آپ دوڑ لگاتے ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوتے دو آدمی دوڑ لگاتے ہیں، چلو مقابلہ ہے، دوڑ لگاتے ہیں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں آگے جاؤں، لیکن ایک آدمی جا نہیں سکتا، بے ہمت ہوتا ہے، اسی کو پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ میں تو جا نہیں سکتا، یہ بھی نہ جائے آگے. تو آپ ایک کام کریں، پہلی اس کے نقصانات کو سوچیں، دنیاوی اور آخروی، کہ میں خواہ ٹینشن کا مریض ہو جاؤں گا. یہ جو حاسدین ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ٹینشن کی مریض ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ڈپریشن ٹینشن ان کو لگتا ہے. ایک تو کبھی کبھی حالات آتے ہیں، لیکن حالات سے زیادہ کیا ہوتے ہیں، اس پر یہ وجہ ہوتی ہے. آخرت میں تباہی ہے، شیطان کی صف میں کھڑا ہونا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگے. کیا مانگے؟ دعا مانگے. تیسری چیز یہ کریں کہ اس حاسد کو جس سے تمہارا حسد ہے اس کو کبھی کبھی ہدیہ بھیجا کرو، اس کے خلاف کبھی بھی غیبت مت کرو. کبھی کبھی لوگ اشارتاً کنایتاً غیبت کرتا ہے، یا فلان کیسا آدمی ہے، اس سے تو طبیعت نہیں چلتی. ہاں بس اتنی بات کرتے سمجھ جاتی. اب یہ تھوڑی سی شیطانی بات کرتا ہے، اب آج دوسرا شک میں پڑ جاتا ہے. وہ آدمی تو بہت بڑا بزرگ ہے، وہ اتنا کہتے ہیں کہ معلوم کرنا چاہیے. اب یہ وہ طریق کے ساتھ بعض لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اسپیشلسٹ، ڈگری زیادہ ڈگری والا ہوتا ہے. جس طرح یہ سوال کرنے والے کی بھی مختلف قسمیں ہوتے ہیں. ایک تو سیدھا کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، مجھے دے دو. ایک کہتے ہیں کہ میں نے مدرسہ نہیں بنایا ہوتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ میرے ساتھ ہے الحمدللہ. ایک تھوڑا سا آدمی اس پاس پیسے والا ہوگا، الحمدللہ پاسپورٹ بھی بنایا ہے، اس پر ویزا بھی لگ گیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک سر الحمدللہ اللہ نے پیسوں کا انتظام بھی کر دیا. 50,000 روپے باقی ہے، انشاءاللہ اللہ بھائی اس کا بھی انتظام کر دے گا. اب یہ سوال کرتا ہے لیکن طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اس کو چھال آتا ہے. تو مختلف لوگوں کی ترتیبات ہوتی ہیں. ایسے پیسے نکالے گا کہ وہ پیسے والا بھی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کی فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے پیسہ نکال رہا ہے. تو اس طرح یہ حاسدوں کا بھی کیا ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتا ہے. وہ ایک اس طرح بات ہے، خاموش ہو جائے گا. یہ کسی کو ویسے بھی کریں، اس کو کیا پتہ ہے، ہاتھ سے بات کرے گا تو یہ دراصل حاسد ہوتا ہے. تو آپ اس باتوں سے بچیں. اس کی خیرخواہ اچھی، آپ کو اس کو حسد ہے اس کی آپ کے انسان، تو اس کو ہدیہ بھیجیں.
تو اس سے تمہارے دل کے اندر اس کی خیر بیٹھ جائے گا. کتنا اچھا آدمی ہوتا ہے کہ دل باغ ہوتا ہے، مزیدار دل ہوتا ہے. دوسری بات، شیطان تو کہے گا کہ میں ویسے پہلے بھی تنگ نفس بھی کہے گا، تم اس کو ہدیہ بھی بھیج دو، کہو کہ تمہیں جلاتا ہوں، تم بڑا بدماش ہے، تم بڑا بدماش ہے. حضرت ہزاری رحمۃ اللہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے، میں خود سنا تھا اس سے کہ وہ کسی انگریز نے بلایا تھا، تو نے کہا کہ تم بڑا بدماش ہو، تم بڑا، تو تم کی بجائے تم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں بیٹھ گیا، کہا کہ تم بڑا بدماش ہے، تم بڑا بدماش ہے، تم 3 بار کہتے. تو اس کو کہو، نفس کو کہو کہ تم کیا ہو؟ بڑے بدماش ہو، تم کو جلانا ہے. پھر کسی مجلس میں اس کی بات آئی کہ بہت اچھا آدمی ہے، آپ کہیں کہ واقعی اس کی صفات ہے، جو واقعی صفات ہیں وہی بیان کریں. اب نفس کہے گی تو خدا وقت کا خواہش سے تم اس کی صفت بیان کرتے ہو، تو اس کو اور بھی اٹھاؤ گے. کہو کہ اگر اٹھ جائے تمہاری کمی، مجھے کیا نقصان ہے، میرے نقصان بتاؤ. کیا پتہ ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ آپ کو اٹھائے گا، وہ آپ کو اٹھائے گا کہ دیکھو یہ کسی خیر خواہ ہے. دل نہیں چاہتا، اب اس کو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم مجاہدہ صرف کیا وہ دوسری چیزوں میں کرتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے کہ نفس کہتا ہے کہ اس کی خلاف بیان کروں، نفس کہتا ہے کہ اس کی لیے کنواں کودوں. آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ حسد ہے لیکن اجر ملے گا، کیونکہ آپ حسد پر عمل نہیں کرتے بلکہ حسد کی الٹ عمل کرتے ہیں، نفس کے خلاف کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے راتوں کو دعا بھی کریں، یا اللہ اس کے اور درجات بلند کریں. اب شیطان تم کو کہے گا کہ پہلے سے وہ آسمان پر چڑھا ہوا ہے، تو اس کی اور دعائیں کرتے ہیں، کہتے تمہارے جلانے کے لیے، تمہیں خراب کرنے کے لیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ عظیم اجر پاؤ گے، اور آپ اس بدترین بیماری سے آپ چھٹکارا پاؤ گے. لیس کا ایک غلام تھا، اس سے اس کی بڑی زیادہ بہت محبت تھی. ایک وزیر سے بہت جلتا تھا کہ یار یہ غلام ہے اور ہم بڑی بڑی وزراء ہیں، بادشاہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. تو بعض لوگ جو کوئی اچھی صفات ہوتے ہیں لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. تو ایک دن وہ کسی بات پر خفا ہو گیا، بھاگ گیا بادشاہ سے. یہ محبوب لاڈلا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لاڈلا بھی ہوتا ہے، جلد خفا ہوتا ہے. بھاگ گیا. بادشاہ بڑا خفا تھا، یہ بھاگ گیا ہے. پھر اس کی بادشاہ سے محبت تھی، پھر واپس آ گیا. اس نے لیس نے اپنی درباریوں کو بلایا کہ اس کا کیا ہم علاج کریں، کیا سزا دیں. تو کسی نے کچھ کہا. اس نے کہا، یہ جس کے جلتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی جو عزت وفاداریاں ہیں، احسانات ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کو کڑائی میں جلایا جائے اس کو قتل کیا جائے. اتنا ظالم. تو ہوشیار اس لیے تو بڑا پسند تھا اس کو، بادشاہ کو. تو اس نے کہا کہ بس تیار ہو جاؤ لیس کو. جب اپنے غلام کہا کہ بھائی تیار ہو جاؤ آپ، اس نے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں، میرے ایسا 100 جانیں تم پر قربان ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہنم نہ چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ وہ سمجھتا کہ بدماش کچھ بات کر گئے گا.
اس نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس وزیر کو قتل کروں اس وزیر کو قتل کروں تو مجھ پر قصاص لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، پھر تم اس کے بدلے مجھے قتل کرو گے، کڑائی میں ڈالو گے، جو بھی کرو گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گناہ نہ ہو۔ تو بادشاہ نے لیس نے اس کو کہا، اس وزیر کو، کہ اب کیا فیصلے ہے؟ کہ معاف کر دو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما دے اور ہر قسم کی مصائب سے، مشکلات سے بچائیں، ہمارے دلوں کو بہار بنا دے، ہمارے دلوں کو بہار بنا دے۔